شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم نماز کو ادا کریں، کیونکہ ہم روزانہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، ہم کو کسی بھی حال میں وہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یہ مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس نماز کا طریقہ اس نماز سے تھوڑا سا الگ ہے، کیونکہ ہم روزانہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، مگر عید کی دونوں نمازوں میں نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، بعد میں نماز ادا کرتے ہیں، مگر عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، بعد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ تبدیلیاں ہیں، اور ہم روزانہ کی نماز میں تکبیر نہیں کہتے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں ہمیں 6 مرتبہ، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ تکبیریں کہنا پڑتی ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی ہے، تو ہم اس کا خیال رکھتے ہوئے نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر ادا کریں۔ اب میں اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ بتلا دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المؤمنین، کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی یاد دہانی کیا کرے، اور یہی یاد دہانی کل مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز، کیونکہ ابھی ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے والے ہیں کچھ ہی دنوں میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ میں نماز عید الاضحیٰ واجب ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے، یہ دل میں ارادہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ہم بھی دل میں ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو امام صاحب نے 3 مرتبہ جب اللہ اکبر کہا تو ہم کو 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسرے سے ہم کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اور امام صاحب جس طرح سے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہم کو بھی 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، مگر تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی ایک سورت اس میں ملائیں گے، رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی بھی سورت پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دوسری رکعت میں اللہ اکبر جب امام صاحب کہیں گے تو ہم کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ اکبر جیسے امام صاحب نے کہا تو ہم کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم کو بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم کو رکوع میں جانا ہے۔ پھر جیسے ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں کنٹینیو ویسی نماز ہوں گی، تشہد پڑھا جائے گا، دعائے درود ابراہیم پڑھا جائے گا، دعائیں معصورہ ہوں گی، امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ کو بھی ان کے ساتھ سلام پھیرنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، تو آپ اس کو سننا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہوگی، پھر دعا کے بعد آپ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو جب تک کہ باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے عید کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ عید کی جیسی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔